السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حاضرین، میت کے گھر کھانا کھانا یا کھانا کھلوانا کیسا ہے؟ مکتب دیوبند اور مکتب فکر بریلی دونوں حضرات کے لیے بات اہم ہے، چونکہ دیوبند کے ماننے والوں کے لیے دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہوگا اور بریلی شریف کے ماننے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتاب کا فتویٰ ہوگا۔ اس لیے دونوں حضرات متوجہ سے سنیں، دونوں حضرات متوجہ ہو کر سنیں۔ کھانا کھلانے کی دو قسمیں ہیں، ایک تیجا، چہارم، دسواں، بیسواں، چالیسواں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس روز انتقال کیا اس کی نماز جنازہ پر جو اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب نماز جنازہ میں شرکت ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ دو قسم کی بات جو آج میری گفتگو کا مقصد ہے۔ اولاً بات یہ ہے کہ دعوت اور کھانا وغیرہ خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ اس اہم پہلو سے پتہ چل جاتا ہے کہ میت کے گھر آج کے دن کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور اس معنی کا نہیں کھانا چاہیے کہ ان پر غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، وہ حواس باختہ ہے، وہ ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے، وہ آپ کا انتظام کیسے کریں گے؟ ہاں، کچھ لوگ دور سے آئے ہیں اور ان کے رشتہ دار جو گاؤں میں ہیں، جو ان کے خاندان والے ادر ہیں، ان کے علاوہ وہ اگر انتظام کر دیں اور کھلا دیں آنے والے مہمان کو جو دور سے آئے ہیں اور کسی بھی وجہ کے واپس نہیں جا سکتے، جلدی سے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر واپس چلے بھی جاتے ہیں تو کافی وقت لگے گا، ان لوگوں کو کھلا دے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جن کے یہاں میت ہو گئی ہے ان کو یہ رشتہ دار جو بستی والے ہیں، خاندان والے ہیں، ان کو یہ لوگ کھانا پہنچائیں گے، نہ کہ وہ لوگ دیگ چرائیں گے اور سب لوگوں کی دعوت کریں گے، سب لوگوں کے لیے قورمہ اور بریانی اور پلاؤ کا انتظام کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات تیجا، چالیسواں، بیسواں، دسواں کی، تو میں اس کے لیے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میری بات ناکافی ہوگی، اس لیے ایک مدلل بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میت کے گھر کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لوگوں میں ایسا چرچا رہتا ہے کہ میت کے گھر میں کھانا کھائیں گے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ بات ہماری نظر سے کہیں نہیں گزری۔ جو لوگ دور دراز سے جنازہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور کسی وجہ سے واپس نہیں ہو سکتے، اہل میت یا ان کے قریبی اعزاء ان کے لیے کھانے کا نظم کر دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ بات میں پہلے بتلا چکا ہوں، اور ان کے لیے میت کے گھر کھانے میں حرج نہیں۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ 3 روز تک، غور کیجئے گا میری بات پر، 3 روز تک اہل میت کے گھر کوئی چیز نہ کھائی جائے، یہ غلط اور بے اصل ہے، یہ غلط اور بے اصل ہے۔ کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں چولہا نہیں جلنا چاہیے، گیس نہیں جلنا چاہیے، چائے نہیں کوئی چیز نہیں پکنی چاہیے 3 روز تک، کچھ نہیں کھائیں گے ان کے یہاں کا، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اعزاء، اقربا جو ان کے اور خاندان والے ہیں، ادر لوگ، دیگر لوگ، وہ ان کا خیال رکھیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ یہ سنت بھی ہے، حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ ہاں، جو بات مکروہ اور بدعت ہے، یہ غور کیجئے گا، جو بات مکروہ اور بدعت ہے وہ یہ کہ غم کے اس موقع پر خوشی و مسرت کی طرف باضابطہ کھانے کا دسترخوان سجانا منع ہے۔ خوشی کے موقع کی طرح غم کے موقع پر دسترخوان نہیں لگا سکتے، دیگ نہیں چڑھا سکتے، پنڈال نہیں بنا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اسی طرح تیجا، 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ کرنا یہ سب درست نہیں ہے، یہ سب
درست نہیں ہے۔ نیز آپ کے یہاں جنازہ اٹھنے کے بعد آنے والے سبھی مہمانوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اگر اس میں قریب و بعید ہر طرح کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور اس کا رواج بنا ہوا ہے تو یہ بھی لائق ترک ہے۔ قریب اور بعید یعنی جو قریب ہو جا سکتے ہیں ان کے لیے انتظام نہیں ہوگا، جو لوگ بعید سے آئیں ان کے لیے اعزا اقربا خاندان والے انتظام کر دے تو بہتر ہے۔ بہرحال اگر کوئی رسم و رواج کا کھانا کھا لے تو اس پر مالی کفارہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کھا لیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے، دینا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ قریب کے ہیں تو ایسا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے وارثین پر ایک پہاڑ ٹوٹتا ہے، ان کو غم کا ایک پہاڑ سوار ہوتا ہے اور محبت میں اپنے کے گزر جانے کی وجہ سے وہ ہر کچھ چاہتے ہیں کہ سارے ثواب کے لیے کر دیں۔ اب وہ قرآن خوانی کا انتظام کراتے ہیں اور قرآن خوانی میں باضابطہ اعلان کرایا جاتا ہے، باضابطہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، اجتماعی طور پر، مقصد یہ ہے اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا کرانا یہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی ائمہ حضرات، میں بھی ایک امام ہی ہوں اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو جہاں پر میں امام ہوں یہاں تو مسجدوں میں قرآن خوانی کا نظم ہوتا ہے، نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، لوگ پڑھ دیتے ہیں، لیکن ائمہ حضرات اس بات سے تھوڑا تکلیف محسوس کریں گے کہ دیگر علاقوں میں قرآن خوانی کا بہتر انتظام ہوتا ہے، بچے گھر پر جا کر پڑھتے ہیں اور پڑھنے پر فاتحہ ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، دعا کے بعد امام صاحب کو 200 250 300 400 500 تک، بعض دیگر شہروں میں تو 1000 اور 1500 روپے تک کی بات ہے، ان کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ نہ یہ قرآن خوانی کرانا درست ہے، نہ ان بچوں سے پڑھانا درست ہے، اور نہ اس بعد میں معاوضہ لینا، یہ اجرت لینا، یہ ہدیہ لینا، یہ نذرانہ لینا درست ہے، کوئی چیز درست نہیں ان میں سے۔ آپ فتویٰ دارالعلوم کو غور سے سماعت کیجئے۔ ہمارے علاقے میں یا پورے ہندوستان میں جو قرآن خوانی کا مروجہ طریقہ ہے، آئیے اس کو فتویٰ دارالعلوم کی زبانی سنتے ہیں۔ فتویٰ دارالعلوم میں لکھا ہے، یہ جواب پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، کسی کا سوال ہے، مروجہ قرآن خوانی کہ جس میں حفاظ و قرہ کو اہتمام سے جمع کیا جاتا ہے، مدرسے کے بچے کو اکثر بلایا جاتا ہے، اس میں حفاظی ہوتے ہیں، قرہ ہوتے ہیں، نیز اور اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو مسجد میں پڑھنے والے ہیں، نیز اس میں اور دیگر التزام و قیود بھی ہوتے ہیں۔ التزام قرآن خوانی کے بعد چائے، بسکٹ، نمکین وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچے بھیجنے والے ائمہ حضرات، مکاتب مدارس والے پہلے ہی سے متعین کر لیتے ہیں کہ بچے بھیجیں گے اور اتنا ہم کو نذرانہ دیجیے گا، ہمارے یہاں کا یہ قانون ہے، ہم اتنا لیتے ہیں، اس سے کم میں ہم بچے بھیجتے نہیں ہیں۔ ایسی رسمی قرآن خوانی میں جمع ہو کر پڑھنے اور پڑھوانے والوں ہی کو ثواب نہیں ملتا، نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھوانے والے کو ثواب نہیں ملتا، تو وہ دوسروں کو کہاں سے پہنچا سکیں گے جب خود ثواب نہیں، ثواب کا حقدار نہیں، ثواب کا مستحق نہیں، تو وہ دوسرے مرنے والے کو کیسے ثواب پہنچا سکیں گے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایسی رسمی قرآن خوانی میں دعا کرنے اور کھانا کھانے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے، نہ دعا کرنے کے لیے جانا چاہیے اور نہ کھانا کھانے کے لیے جانا چاہیے، دونوں جائز نہیں ہیں۔ محلہ کی عورتیں جمع ہو کر قرآن خوانی کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے اوپر بیان کیا گیا، اور اس کا بدعت ہونا آپ کو بھی معلوم ہے۔ ایصال ثواب کی بہتر و بے غبار، ایصال ثواب کی بہتر و بے غبار صورت یہ ہے کہ جو شخص جب چاہے 10ویں دن، 20ویں دن، پہلے دن، دوسرے دن، 8ویں دن، 50ویں دن، سالویں دن، جب چاہے، جہاں چاہے
جتنا چاہے قرآن کریم پڑھ کر، درود شریف نوافل پڑھ کر، کسی غریب مسکین محتاج کی ضرورت پوری کر کے، مسجد مدرسہ وغیرہ میں ضرورت کا سامان دے کر یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ اس طرح ایصال ثواب میں نہ لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنے کی حاجت ہے۔ مدرسہ کے بچوں کو جمع کرنے میں تو اور بھی مفاسد ہے، بسا اوقات ان کی تعلیم و تربیت کا نقصان ہوتا ہے، بچوں کے ماں باپ اعزہ کی تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بھی بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، بعض لوگ حقارت کی بھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے مدرسے کے ذمہ داران کو بچوں کو بھیجنے سے صاف معذرت کر دینا چاہیے، صاف معذرت کر دینا چاہیے۔ صرف مدرسے کے بچے نہیں، وہ مسجد کے بچے بھی شامل ہیں اس میں۔ یہاں تو سوال کرنے والا نے مدرسہ کا نام لیا ہے، اس لیے فتویٰ کے جواب میں مدرسے کا نام آیا ہے، ورنہ سرے سے قرآن خوانی اجتماعی طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگ 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن ہر ایک کو کھانا کھلاتے ہیں، بس اب لمبا چوڑا بھوج کیا جاتا ہے، سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اولاً تو یہ کھانا نہیں کھلانی چاہیے، جو سب سے پہلی بات ہے۔ ہاں، جو دوسری بات یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے کھانا کہ اس کو کھانا کھلائیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کھانا نہ پورے بستی کو کھانا نہ کھلا کر، پورے بستی کو کھانا نہ کھلا کر، جو بیوہ کی بیٹیاں شادی وغیرہ سے ابھی تک بیٹھی ہیں اس کے لیے انتظام کر دیں۔ مسجد میں کوئی ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے انتظام کر دیں، مدرسے میں کوئی ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے انتظام کر دیں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو انتظام کیا جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ثواب، بیٹوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ قرآن خوانی پر بالخصوص ہمارے ائمہ حضرات کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے۔ ایسے حرص اور طمع اور لالچ سے اللہ میری حفاظت فرمائے، بالخصوص ائمہ حضرات کی حفاظت فرمائے۔ ائمہ حضرات بالخصوص ہمارے علاقے میں 500 روپے لیتے ہیں اور ان کا ایک سیزن چلتا ہے، پورا شعبان کا مہینہ پورا سیزن ہوتا ہے، پورا سیزن چلتا ہے، اس میں اچھا خاصا رقم جمع ہوتا ہے۔ علماء ائمہ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، تو پھر اور کون خیال رکھے گا، اور کون حلال کی تمیز کرے گا، امتیاز پیدا کرے گا۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت میں ائمہ حضرات کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت بول بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کو 7,000 تو ماہانہ دیں گے لیکن نکاح میں اتنا ملتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی آپ کا انکم کا ایک صورت ہوگا۔ آپ کو ٹیوشن پڑھانے کی اجازت ہوگی، یہ بھی آپ کو ایک انکم کی صورت ہوگی۔ آپ کو قرآن خوانی میں اتنا یہاں دیا جاتا ہے، بندھا ہوا ہے، اتنا آپ کو، یہ بھی آپ کی انکم کی ایک صورت ہوگی۔ میلاد پڑھائیے گا تو بھی آپ کو ایک انکم کی صورت ہوگی۔ تاریخ بند پر جسے سگائی وغیرہ کہتے ہیں، جب آپ جائیے گا اس وقت لکھیے گا، اس وقت بھی آپ کو ہماری کمیٹی کی جانب سے اتنا دیا جاتا ہے۔ تو امام بھی کیا کرے، ان کو تو جوڑا دیا جاتا ہے، پورا نقشہ دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کی آمدنی اور انکم کی صورت ہے، لیکن جائز اور ناجائز کو سمجھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ قرآن خوانی والا جو آپ نے لائن لگائی ہے کہ اس پر آپ کو نذرانہ ملے گا، یہ مجھے قبول نہیں، یہ مجھے قبول نہیں۔ مسلک بریلی یعنی اعلیٰ حضرت کی طرف یہ بات منسوب ہے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ کا کھانا غنی ہو یا فقیر سب کھا سکتے ہیں۔ غور کیجئے گا میری بات پر، یہ صدقہ نافلہ ہے، واجبہ نہیں، لہٰذا ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا، مگر مالدار کو کھانا بہتر نہیں ہے، مالدار کو کھانا بہتر نہیں ہے۔ آگے سنیے، ہاں جو بطور دعوت کی جائے، دعوت کے، اس کا کھانا ممنوع و بدعت ہے۔ انتظام ہے، کچھ لوگ آئے کھائے گئے بنا دعوت کی تو چلے گا ان کے نزدیک، لیکن جو دعوت دی جاتی ہے کہ ہم 10واں کر رہے ہیں، 20واں کر رہے ہیں، کھانے کے لیے آئیے گا، بطور
دعوت کی جائے اس کا کھانا ممنوع و بدعت ہے۔ دعوت خوشی کے موقع پر ہے نہ کہ غم کے موقع پر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یہی لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کی 3 قسم ہیں۔ ایک وہ کہ عوام ایام موت میں بطور دعوت کرتے ہیں، یہ کھانا ناجائز اور ممنوع ہے، یہ کھانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔